Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. So students, we are going to start our new chapter. The name is Introduction, Artificial Intelligence, AI and Machine Learning, ML. And here are the topics that we will discuss today. The first one is overview of AI and ML, and the second one is machine learning and types. So students, we are going to start with the introduction. इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि एआई और मशीन लर्निंग जो है वो हम किस तरह से इस चैप्टर में लेकर चलेंगे. आपको पता है कि जो हमारा आजकल का दौर है, प्रेजेंट एरा चल रहा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन की हद तक नहीं रह गई है. इट्स अबाउट द स्मार्ट सिस्टम्स जो कि इंसानों की तरह सोच सकते हैं, इंसानों की तरह काम कर सकते हैं और आपके बेटर डिसीजंस को जो है वो मेक कर सकते हैं. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ फील्ड्स को डिस्कस करना है, मशीन लर्निंग को डिस्कस करना है, एंड वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हियर एज वेल. और उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज हैं लाइक गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, वीडियो रिकमेंडेशन यूट्यूब के ऊपर जो होती है, इवन आपके वेदर की जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो कैसे जो है वो एआई उसके अंदर हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है. ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा इजीली कि कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और किस तरह से हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि मशीन्स जो है वो हम किस तरीके से ट्रेन करते हैं डाटा को प्रोवाइड करके, वो फिर उन डाटा को यूज़ करते हुए पैटर्न्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज करती हैं, उसके लिहाज से प्रेडिक्शंस बनाती हैं और फिर ह्यूमंस की तरह जो है वो काम करती हैं, लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह जो है वो इंफॉर्मेशन को सेट करती है और ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेटली काम करने की कोशिश करती है. और किस तरह से आजकल ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी यूज़ हो रही है और किस तरह से ये हमारे फ्यूचर को शेप कर रही है और किस तरह से जो है वो बेसिकली ये हमारे पूरे के एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है. तो स्टूडेंट्स, हियर इज द ओवरव्यू ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग. तो आजकल के दौर में हमारे पास इतनी लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, इतना ज़्यादा डाटा होता है कि इंसान उसको अकेला हैंडल नहीं कर सकता है. तो फिर एआई और मशीन लर्निंग यहाँ पे उसको हेल्प आउट करती है जब हमें बहुत ज़्यादा डाटा के साथ डील करना होता है. मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बता के आई हूँ कि हम हर तरह से हम कहीं पर भी चले जाएँ, हमारे इर्द गिर्द इतनी अमाउंट में डाटा होता है, इतनी अमाउंट में डाटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. फिर उसमें से उस पूरे डाटा में से जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जो हमें चाहिए होता है, फिर हम उसके मुताबिक उससे जो है वो काम लेते हैं. अब ये जो टेक्नोलॉजीज हैं एआई और एमएल, बेसिकली ये डाटा से जो हम लोग ने डाटा यूज़ किया होता है उससे सीखती हैं. मशीन्स को इतना जो है वो ट्रेन कर दिया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोचना शुरू कर देती हैं, डिसीजन देना शुरू कर देती हैं और जो हमारा डाटा है उस पर वर्किंग करके हमें अदर प्रेडिक्शंस उस डाटा से रिलेटेड जो है प्रोवाइड करती हैं. उसके अलावा अगर हमारे पास बात करें कि व्हाट इज एआई, सो हियर इज अ डेफिनेशन. तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है एआई की, बेसिकली एआई है ही क्या? एक मशीन की, एक कंप्यूटर प्रोग्राम की ऐसी एबिलिटी जो ह्यूमंस की तरह एक्ट करे, उसकी तरह जो है वो सोचे, उसकी सारी एबिलिटीज उसके अंदर हो और फिर वो कोई एक टास्क परफॉर्म करे. रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? जैसे उर्दू स्पीच टू टेक्स्ट ऐप्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा जो है वो चैट बोर्ड्स हैं जो कि बैंक्स यूज़ करते हैं, बेसिकली एचबीएल, जैज़ कैश के, वो आपको वॉइस ओवर जो है वो बता देते हैं. उसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो शहर, उसमें जैसे कि वो आपको बताते हैं कि स्टिमर्स क्या हो सकती हैं. इसके अलावा जो है वो कौन सा जो है वो सिग्नल कब जो है वो ड्रॉप होना है, कब स्टार्ट होना है, कब क्लोज होना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सकती हैं बाय ह्यूमन. और ये मशीन्स जो हैं वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम लोग अपने काम को जल्द से जल्द कर सकें. उसके अलावा अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें, बेसिकली जो है मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट होता है जिसमें मशीन्स को इतना ट्रेन कर दिया जाता है डाटा लेके कि वो खुद ब खुद अपने डिसीजंस को मेक कर सकती हैं. हर टाइम जो है वो आप लोग अगर देखें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नेटफ्लिक्स पे आप लोग मूवी देख रहे हैं, आपने 3-4 दिन पहले एक मूवी देखी, 2 दिन बाद आपका दोबारा मूवी देखने का दिल किया, आप लोगों ने अभी जाके सर्च भी नहीं किया, आपकी रिकमेंडेशन में जो है वो आपकी सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड जो आप देखना पसंद करते हैं, जिस तरह का मटेरियल, आपको उस तरह की जो है वो मूवीज आना शुरू हो जाएंगी. ये किस वजह से हो रहा है? एक तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है मशीन लर्निंग जो कि आपकी उस मशीन की एक्टिविटी को चेक कर रहा है कि आप लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं और फिर उसके मुताबिक प्रेडिक्शंस करता है. सिंपली आप ज़हन में ये रख लें कि जो आपका पास्ट डाटा है
اس سے پریڈکشنز کر کے آپ کو پھر ویسا ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے جیسا آپ نے اپنے پاسٹ میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے, جو آپ نے پہلے سرچ آؤٹ کیا ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس یہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا جس میں اے آئی اور ایم ایل کا ڈفرینس جو ہے بتایا گیا. سب سے پہلے ڈیفینیشن وہ آلریڈی ایکسپلین کر دی ہے, دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مشینس کو اتنا اسمارٹ بنا دیا ہے اے آئی نے کہ وہ ہیومن کی طرح بہیو کرتا ہے, لائک اٹس میمک لائک ہیومن بہیویئر. اس کے علاوہ اگر ہم ایم ایل کی بات کریں تو یہاں پہ ہم مشینس کو سکھاتے ہیں اپنے ڈیٹا کے تھرو اور پھر اس کے اندر امپروومنٹس جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد مین گول کیا ہوتا ہے کہ اسمارٹ ٹاسک کو پرفارم کرنا جیسے کہ ہیومنس کر رہے ہیں. ایم ایل کا جو ہے مین گول کیا ہوتا ہے, اس طرح کی پریڈکشنز کرنا, جو ہم نے ڈیٹا اس کو دیا اس کے مطابق ڈیسیژنس کرنا. اس کے بعد جو ہے کون کون سا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, لائک سم ٹائمز یوزز ڈیٹا ٹو ایکٹ اسمارٹلی. کچھ ایسا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ کی مشین اسمارٹلی ورک کر رہی ہو, اور بعض اوقات ہی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کو کیا کیا چاہیے. اور ایم ایل جو ہے اس میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہی ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا اے آئی جو ہے وہ ہیومن کی طرح بہیو کرتی ہے؟ یس, ہیومن کی طرح بہیو کرتی ہے, اسپیک بھی کر سکتی ہے, دیکھ بھی سکتی ہے, انڈرسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. اور ظاہر ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے تو آپ اس کو کوئی پرومپٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے پریویسلی کے اکارڈنگ جو ہے وہ آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے بعد جو ایم ایل ہے اس میں جو ہے وہ ہیومن کی طرح یہ ورک نہیں کرتا, یہ صرف آپ کے پیٹرنس کو فالو کرتا ہے, آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو کچھ پریڈکٹ کرتا ہے کہ آپ یہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریئل لائف ایگزامپلس جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں, میں آپ کو پیچھے جو ہے بتا کے آئی ہوں. سیری بھی ہو سکتی ہے, گوگل اسسٹنٹس ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ جو ہے مشین لرننگ کی بات کریں, اس میں کچھ ایپس ہیں جیسے کہ الیکٹرکسٹی یوزیج جو ہے وہ, اس کے لیے بھی ایک ایپ یوز ہوتا ہے جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ بھائی اس ویک جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ کا جتنا بل آیا ہے اس کے مطابق آپ کا نیکسٹ بل کتنا آ سکتا ہے. اس کے بعد مشین لرننگ کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. تو ہیئر آر ٹو ٹائپس آف مشین لرننگ. فرسٹ از سپروائزڈ لرننگ اینڈ سیکنڈ ون از انسپروائزڈ لرننگ. بیٹا اس کا بہت آسان کانسیپٹ ہے. سپروائز لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے مشین کو بتانا ہوتا ہے, اس میں مشین کو پراپر ڈیٹا آپ نے شیئر کرنا ہوتا ہے. جب مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ پراپر ڈیٹا کس طرح سے, جو ڈیٹا آپ کمپیوٹر کو, ایک پروگرام کو, مشین کو پرووائڈ کریں اس کو لیبلڈ ڈیٹا بولتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ان پٹ دے دیا, آپ کو آؤٹ پٹ بھی اس کے اکارڈنگلی ملے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپیئر کرے گا گیسز کو آپ کے کریکٹ آنسرس کے ساتھ, اور آپ کی لرننگ کو کیا کرے گا, امپروو کرے گا. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, اب میں نے اس کو جب تک میں اس کو سپروائز نہیں کروں گی, سامنے 3 فگرز بنی ہوئی ہیں, اے فار ایپل, بی فار بال, سی فار کیٹ. اب جب تک وہ بچے کو میں سپروائز نہیں کر رہی, میں اس کو بتا نہیں رہی ہوں کہ اے فار ایپل اور اس کی شیپ اس طرح کی ہے, دین ہی وہ کلاسیفائی کر سکتا ہے کہ بال میں کیا ڈفرینس ہے, ایپل میں کیا ڈفرینس ہے, اور کیٹ میں کیا ڈفرینس ہے. یہ جو آپ لوگ شروع میں اس کو ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ کو مشین کو سب کچھ بتانا پڑتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, تو یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے, یہ جو مشین لرننگ کی ٹائپ ہے, اس کو سپروائز لرننگ بولتے ہیں. اس کے علاوہ انسپروائز لرننگ کی بات کریں تو یہاں پہ مشین جو ہے کسی بھی لیول کے بغیر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, مطلب اس کو اتنا زیادہ ڈیٹا پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کے پیٹرنس کو ہی فالو کرتی ہے, اور آپ کے جو ہے وہ چیزوں کو, آپ کو جو بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ کام کیے ہوتے ہیں اسی کو فالو کر کے جو ہے وہ آپ کو آؤٹ پٹ دیتی ہے. اور وہ آؤٹ پٹ میکسیمم جو ہے وہ آلموسٹ کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو پریڈکشن جو وہ دے رہا ہے وہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے یہاں پہ ایگزامپل ہے کہ ایک اسکول میں جو ہے وہ ہم نے اسٹڈی گروپس بنا دیے اور اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کر دیا ان میں. اب یہاں پہ ان کے انٹرسٹ اور ان کے سبجیکٹ کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی کس بیس پہ ہم نے کون سے اسٹوڈنٹ کو کس جو ہے وہ گروپ کے اندر رکھنا ہے, نہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بیسٹ کون سا ہے. ہو سکتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ گروپنگ اس طریقے سے کر رہے ہوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم لوگ کون سے گروپ میں بچوں کو رکھیں گے. سملر گروپ جیسے بایو کے اور کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو بایو کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور کمپیوٹر سائنس والے اسٹوڈنٹس کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے بیسٹ ون کون سا ہے, مطلب اس کو ہم بیسٹ کی چوائس پہ جو ہے وہ سیپریٹ نہیں کریں بلکہ ہم سملیرٹیز کی بیس پہ کر رہے ہیں, جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ والا یہ کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈفرینس دیا ہوا ہے سپروائزڈ اور انسپروائزڈ لرننگ کے اندر. تو سب سے پہلے سپروائز کے اندر آبویسلی بات ہے لیبل ڈیٹا یوز ہوتا ہے, انسپروائز کے اندر جو ہے وہ لیبل ڈیٹا یوز نہیں ہوتا. سپروائز کے اندر جو ہے وہ مین ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے پریڈکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ سپروائز کرتے ہیں, اور پھر آپ اس بیس پہ ڈفرینٹ چیزوں کو کیا کرتے ہیں, کلاسیفائی کرتے ہیں. انسپروائز کے اندر جو ہے وہ ایک گروپ کے فارم میں ہی جو ہے وہ آپ نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں, اس کی سملیرٹیز کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ نے جو ہے اسٹوڈنٹس کے ریزلٹ کے مارکس کو جو ہے وہ پریڈکٹ کیا ہے اور اس کے اسٹڈی اورس کو جو دیکھا ہے, پھر اس کے مطابق آپ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں. لیکن اگر ہم انسپروائز کی بات کریں تو سیم جو ہے وہ آپ کے پاس کسٹمر کا گروپ ہے, شاپنگ بیہیویئر آپ ان کا چیک کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ گروپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو کسٹمر ہے وہ کون سے گروپ میں جو ہے وہ آئے گا.
اس کے بعد اگر ہم اسکولس میں اس کا یوزیج دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کو ان کی نیڈ کو جو ہے وہ دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہم لرننگ یوز کرتے ہیں وہ سپروائز لرننگ ہے. اور ان سپروائز لرننگ کیا ہے کہ آٹومیٹک اسکول کے جو ہے وہ گروپس بنا دیں اور ان کے لیے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ جو بھی ایک پروجیکٹ ہوگا اس کو کون سے گروپ کو اسائن کرنا چاہیے تو یہ ان سپروائز لرننگ کے اندر آ جائے گا. سو اسٹوڈنٹس ہیئر از یور ٹاپک. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.